علی کاٹ دے میرا نام. علی کے ہاتھ لڑ رہے ہیں, قلم کانپ رہا ہے, لیکن مصطفیٰ کا نام کاٹنے کا نام نہیں لے رہا. حضرت سرکار نے فرمایا علی کیوں نہیں کاٹتا؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میری مجبوری ہے, جن ہاتھوں سے علی نے تیرا نام لکھا ہے ان ہاتھوں سے نام کاٹا نہیں جا سکتا. جن ہاتھوں سے علی نے لکھا ہے کیسے کاٹ دے؟ میں آپ کا نام نہیں کاٹنے والا. ہماری مساجد سے گاہے گاہے پتہ چلتا رہتا ہے فلاں مسجد سے نبی کا نام مٹا دیا گیا, یا رسول اللہ لکھا تھا مٹا دیا گیا. مجھے ایک بات یاد آ گئی, حضور تاجدار گولڑا پیر میر علی شاہ صاحب سبحان اللہ تاجدار گولڑا بیٹھے تھے نا مسجد میں, ایک بندہ آیا مسجد کے بالکل سامنے یا رسول اللہ لکھا, مصطفیٰ کا نام لکھا تھا. اس کی نظر آیا نماز پڑھنے, جیسے ہی نظر اس یا رسول اللہ پہ پڑی نا, حضور کے نام پہ پڑی, ودا کیا, نماز نہیں پڑھی اور باہر نکلنے لگا. جو ہماری جگہ پہ پہنچا نا, جوتے پہننے لگا تھا, سید میر علی شاہ اپنی جگہ سے اٹھے. کیسے کہنا سبحان اللہ. پیر میر علی شاہ اپنی مسند سے اٹھے, اس جگہ پہ فوراً پہنچے اور اس کی گردن پہ ہاتھ ٹکایا, پوچھا کدھر جا رہا ہے؟ کیا پوچھا؟ کدھر جا رہا ہے, بگڑ کے کیوں جا رہا ہے؟ کہنے لگا جناب یہ شیر. فرمایا کیسے؟ اللہ کے گھر میں اللہ کے نام کے بالکل سامنے تم نے رسول اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے, آگے بھی پیر میر علی شاہ ہے. آپ نے فرمایا پاگل آج چل تو مسجد سے تو نکل جائے گا, کل جب تو جنت میں جائے گا جنت کے دروازے پہ یہی نام نظر آئے گا. دروازے پہ پھر یوں ہی بدعت کے جہنم میں. سمجھ تو آ گئی ہے. اس لیے میرے بھائی آئیے اس نام سے نفرت نہیں پیار کیجیے, اس نام سے پیار کیجیے نفرت نہ کیجیے. اور میں آج یہ کر رہا ہوں میرے کریم نبی کی تعظیم وہ چیز ہے جس کو کامیابی کا زینہ قرار دیا گیا. فرمایا فالذین آمنوا بہ, پہلی بات بولو جو ایمان لائے. فرمایا وعزروہ, پھر نبی کی تعظیم کرتے رہے. اور تیسری بات فرمایا ونصروہ, نبی کی مدد کرتے رہے. یہ کیا کرتے رہے؟ نبی کی مدد کرتے رہے. اب صحابہ کرام نے تو مدد کی ہے, صحابہ تو چونکہ سامنے موجود تھے. حضور نے جب یہ اعلان فرمایا صحابہ نے وطن بھی دیا, جان بھی دی, مال بھی دیا, اولادیں بھی قربان کی. صحابہ نے تو اپنی ساری فطری محبت مصطفیٰ پہ قربان کر دی. خدا کی قسم جتنے مخلص صحابہ میرے نبی کے ہیں, کسی نبی کے اتنے مخلص دوست نہیں ہے جتنے میرے نبی کے مخلص دوست ہیں. آئیے ذرا میدان بدر میں ابو جہل کا کافر جب لشکر کا اندازہ لگانے کے لیے جاتا ہے, دین کا مسلمان 300 دے رہا ہے, ان کے پاس سواریاں بھی تھوڑی ہیں, ان میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, ان کے پاس تلواریں بھی سنگالود ہے, ماہر جنگجو بھی نہیں ہے. لیکن واپس پلٹ کے آیا, ابو جہل کو کہنے لگا میرا مشورہ یہ ہے ان 313 سے ٹکر نہ لینا, 313 سے ٹکر نہ لینا. کیا کہہ رہا ہے؟ ہمارے پاس جنگجو بھی ہیں, رقص و سرور کی محافل بھی ہیں, کھانے پینے کا سامان بھی ہے, اور ایک تو تھوڑے ہیں, ان کے پاس تلواریں بھی پوری نہیں ہیں, سواریاں بھی نہیں ہیں, دوسرا رمضان کا مہینہ ہے, ان کا روزہ بھی ہے, وہ کیسے جنگ کریں گے؟ وہ قاسم کہنے لگا میں ایک بات جانتا ہوں, میں نے جو ان کے چہروں پہ جھانکا ہے اور ان کے چہروں کے تاثرات پڑے ہیں, ان کی جو یہ مسودے ہیں وہ خون اگل رہے ہیں, اتنے غصے میں ہیں وہ تھوڑے, لیکن ابو جہل وہ جتنے بھی آئے ہیں مرنے کے لیے آئے ہیں, جتنے بھی آئے ہیں کس لیے آئے ہیں؟ مرنے کے لیے آئے ہیں, واپس مڑنے کے لیے ایک بھی نہیں آیا. اگر وہ ایک مرا تو تیرے 10 کو ضرور مار کے مرے گا, اس لیے بہتر یہ اپنا فیصلہ بدل لے. یہ تھے مصطفیٰ کے غلام. اب میرے بھائی میں عرض کر رہا تھا اتنے مخلص صحابہ میرے نبی کو اللہ نے عطا فرمائے, اور جنہوں نے اپنی جانیں, اپنی مال, اپنے وطن سب کچھ لٹایا مصطفیٰ پہ,
انہوں نے تو حضور کی مدد کی، سامنے تھے۔ ہم اس آیت پہ عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ حضور نے، مفسرین کرام نے بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا ناصر کا معنی ہے اے ناصر الدین رسول اللہ، حضور نبی کے دین کے سپاہی، سبحان اللہ، مصطفیٰ کے دین کی خدمت کرو۔ جہاں پہ قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے موجود ہیں، مسجدیں آباد کرو، مدارس آباد کرو، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کی خدمت کرو۔ میں نے پہلے بھی کہیں عرض کیا ہوگا، سیدی ضیاء فرمایا کرتے تھے جس علاقے میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے موجود ہوتے ہیں وہ اس علاقے کی روزی روٹی کی ضمانت ہوتی ہے، سبحان اللہ، وہ ضامن ہوتے ہیں، وہاں پہ فاقہ نہیں آتا۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت ابراہیم بن آدم بہت بڑے اللہ کے ولی تھے اور تخت سلطنت کو ٹھوکر مار کے فقیر بن گئے تھے۔ کتنے فقیر ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے تخت سلطنت کو ٹھوکر مار کے فقر کو اختیار کیا ہے، لیکن فقیر ایک بھی نظر نہیں آئے گا جو بادشاہ کو جس نے قبول کیا۔ یہ لذت ہے اس میں، اس لیے کئی بادشاہوں نے ٹھوکر مار کے فقیری کو پسند کیا۔ ابراہیم بن آدم نے فقیری کو پسند کیا تھا، اپنے علاقے کی مسجد میں گئے نماز پڑھنے، اس کے ساتھ ملحد کے ادارہ تھا، دینی ادارہ، بچے پڑھنے والے تھے قرآن کریم۔ تو ایک چودھری اس علاقے کا آیا، دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، عصر کے بعد کا وقت تھا، اس چودھری کے استقبال کے لیے بچے آگے نہ بڑھے، کسی نے اس کی سواری کی رسی کو نہ پکڑا، اس کے لیے نعرہ نہ لگایا، اسے پروٹوکول نہ دیا۔ تو یہ جو ادھورے چودھری ہوتے ہیں نا، جنہیں نئی نئی دولت جن کے پاس آتی ہے، وہ پھر عجیب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو وہ چودھری نیا نیا چونکہ بنا تھا، وہ بچے کے قریب گیا، یوں ہاتھ اٹھایا، اسے تھپڑ مارنے لگا۔ ابراہیم بن آدم آگے بڑھے، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے روک لیا۔ وہ کیا کرنے لگا ہے؟ کہنے لگا ہٹ بابا آگے سے۔ آپ نے فرمایا نہیں ٹھوکا، بتا کیا کرنے لگا ہے؟ کہنے لگا یہ جو مدرسہ چل رہا ہے نا، اس کے اندر جتنی گندم آتی ہے میں ہی بیچتا ہوں، میں اس علاقے کا چودھری ہوں، میں بیچتا ہوں گندم، ان بچوں کو میں کھلاتا ہوں، ان کی کیا جرت؟ میں آیا اور میری سواری کی لگام کو انہوں نے نہ پکڑا، میری عزت انہوں نے نہ کی، میرے لیے نعرہ نہیں لگایا، میرا استقبال نہیں کیا، حالانکہ ان کے خوراک کا بندوبست تو میں کرتا ہوں۔ جب اس نے یہ کہا نا، حضرت ابراہیم بن آدم جلال میں آئے، آپ نے سناٹے دار تماچا اس کے منہ پہ دے مارا، فرمایا بدبخت کتنے مربوں کا مالک ہے؟ ہوگا 100 مربے کا، 200 مربے کا، 400 مربے کا، اور یہ جو فقیر تیرے سامنے کھڑا ہے یہ 200 یا 400 مربے کا مالک نہیں ہے، یہ پورے بلخ اور بخارا کی حکومت کو ٹھوکر کر یہ بخارا کی حکومت کو ٹھکرا کے آیا ہے، یہ بلخ کی حکومت کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے چودھری؟ وہ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے تقریر فرمائی، آپ نے فرمایا چودھری تو نہیں جانتا، تو سو رہا ہوتا ہے، تیرے پڑوس میں سارے زمیندار سو رہے ہوتے ہیں، اور صبح سویرے منہ اندھیرے نماز سے 1 گھنٹہ پہلے یہ معصوم بچے اپنی دوسری زبانوں سے رب کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس خوشگوار ماحول میں اور اس سنجیدگی کے ماحول میں، اس خاموشی کے ماحول میں صبح کے وقت جب یہ بچے قرآن پڑھتے ہیں اور ان کی آواز فضا کے دور پہ سواروں کے جب فضاؤں کو معمر کرتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ زمیندار کی گندم میں برکت دے دو، اس کے پھلوں میں مٹھاس دے دو، اس کی سبزیوں میں چاشنی پیدا کر دو۔ یا اللہ یہ بدبخت تو سو رہی ہے، یہ سبزیوں والے، یہ پھلوں باغوں والے، یہ چودھری، یہ زمیندار، یہ بدبخت تو سو رہی ہے، انہیں تو نہ خدا یاد ہے نہ مصطفیٰ یاد ہے، ان کے پھلوں میں مٹھاس کیوں دے رہا ہے، ان کی گندم میں برکت کیوں دے رہا ہے، اس کی سبزیوں میں لذت کیوں دے رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بات ان کی نہیں ہے، یہ جیسے بھی ہے، جب یہ معصوم اپنی توتلی زبانوں سے میرا کلام پڑھتے ہیں، میں ان کی زبانوں کی برکت سے لوگوں کے پھلوں میں مٹھاس ڈال دیتا ہوں، سبزیوں میں لذت پیدا کر دیتا ہوں، رزق میں برکت کر دیتا ہوں۔ اس لیے آئے وَأَسْأَلُكَ کا معنی یہ ہے، صحابہ نے ڈائریکٹ مصطفیٰ کی خدمت کی، صدیق اکبر گھر کا سارا سامان لائے تھے اور میرے کریم آقا کی بارگاہ میں آئے تھے، ادھر سے جبریل آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ان ربک یقرأ السلام علیکہ وعلی صاحبک ابی بکر، اللہ آپ کو بھی
सलाम कहता है, आपके प्यारे बात को भी सलाम कहता है। उन्होंने तो यूं खिदमत की थी, हम कैसे कर सकते हैं? ए नसरुद्दीन रसूलुल्लाह, अपने नबी के दीन की खिदमत, दीन के खातिम बन जाओ। इन तुलबा से प्यार किया करो, इन तुलबा से आमन किया करो। अगर एक बंदा अनपढ़ रह गया, मैं कहता हूँ जिसकी उम्र 60 साल हो गई है वो भी पढ़ सकता है। आप सोच रहे हैं होंगे कैसे पढ़ सकता है? मैं कहता हूँ हमारे मसलन हमारा इदारा चकवाल में जामे से 200 के लगभग बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं। यहाँ इस मस्जिद के साथ मुल्हिक इदारा है मोहम्मदिया गौसिया, इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारा ये तलख तजर्बा है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो महाना फीस नहीं दे सकते, जो किताबें नहीं खरीद सकते, जिनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, बिस्तर नहीं है। आइए उनके दस्तों बाजू बनिए, एक बच्चे की फीस का जिम्मा ले ले, एक बच्चों की खर्च उठा ले। मसलन एक बच्चे का महाना खर्च 8,000 रुपया बनता है, उसकी फीस है, उसका यूनिफॉर्म है, उसके कुतुब है, उसकी रियायत, उसकी दीगर जरूरियात अपने जिम्मा ले लेती है। तेरे पैसों पे एक आदमी दीन तैयार हो गया, जितना अजर उस पढ़ने वालों को मिलेगा इतना तेरे खाते में मिल जाएगा। ऐसे अपने नबी की मदद कीजिए। फरमाया बना सलू हो, अपने नबी की मदद करो। वत्तबाउ नूरन लज़ी उनज़िला महा, और कर लो। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये काम करने वालों को मैं कामयाबी का सर्टिफिकेट अता करता हूँ। हर जहान में, इस जहान में भी, अगले जहान में भी मैं उन्हें कामयाबी अता फरमाऊंगा। दुआ गो हूँ अल्लाह करीम हमें कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए।